ایسے ایسے اندھ بھکت ملیں گے جو کہتے ہیں ٹماٹر 1000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے. کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول 2000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتفاق دیکھیے, اتحاد دیکھیے, لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے. جذبات میں آ کر ہم بہتے چلے آ رہے ہیں. مسلمانوں, سیمانچل کے رہنے والوں, کشن گنج کی سرزمین سے قدم پر قدم رکھنے والوں, یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہے ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو. ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤ میں بھگتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 1,000 اور 500 ووٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں. جس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے, سب ہم جانتے ہیں. نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے, نہ ہمارے ووٹ کرتے, نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہا آپ نے مرڈر کر دیا اور جس کا چاہ انکاؤنٹر کر دیا, جس کا چاہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا دیا اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر. میرے بھائیوں, آج ایسے دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتے. اگر یہ یو پی کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک طبقے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں. ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں. جو آیا میرے بھائی, ہم آپ کی باتوں سے 100% متفق ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل متفق ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے الیکشن کے موقع پر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے موقع پر ہمارا ووٹ بڑھ جاتے ہیں. آپ اپنی باتوں میں صحیح ہیں, لیکن آپ نے ہمیں اس کا کوئی حل تو بتایا ہی نہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں, ہم جائیں تو کہاں جائیں. اس کا آپ تو اپنی سنا کر چلے گئے, لیکن کوئی حل تو بتائیے, کوئی راستہ تو بتائیے. ہم جائیں تو کہاں جائیں. مجھے یہ تو بتا دو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلمانوں کو برابر کا حق ہمیں کون دے گا. ہمیں یہ بتا دو کہ بہار میں کتنے % مسلمان ڈی ایم ہیں. ہمیں یہ بتا دو کہ کتنے مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں مل رہی ہیں. ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کتنے IPS اور IAS مسلمان ہیں. یہ بتائیے ہمیں. یہ ہم حق مانگیں تو کس سے مانگیں, یہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, اس کا تو ہمیں کوئی راستہ بتاؤ. ہماری حصے داری برابر کی, ہم تم سے بہت کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, ہم حصے داری کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم کہاں جائیں. کانگریس وہ بھی ہمیں چھل چکی ہے, ٹھگ چکی ہے. BJP ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. ساری پارٹیاں. ارے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کہاں شرن ملنی چاہیے, ہمیں کہاں حفاظت ملنی چاہیے. ہم اپنے ضمیروں کو مار کر بہت ہی ہمت کر کے ہم آپ کو ووٹ دیے دیتے ہیں. آپ کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں, آپ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. چلیے, مسلمان BJP کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا کر آپ کو چن لیتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی گارنٹی تو دیجئے, اس بات کی ہمیں ضمانت تو دیجئے کہ آپ کا سربراہ کل BJP کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کرے گا, کل اس کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملائے گا. مجھے کم سے کم اس بات کا تو آشواسن دیجئے, ہمیں برابر کے حق ملیں گے. مسئلہ تو وہی ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, ہم کریں تو کیا کریں. ٹھیک ہے اس کو مت دو, ٹھیک ہے اس نے نقصان کیا, ٹھیک ہے اس نے بہت زیادہ نقصان ہمیں پہنچایا, ٹھیک ہے اس نے ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیا, ٹھیک ہے وہ فلاں پارٹی ہے, وہ A ہے, وہ B ہے, سب ہم تمہاری باتوں سے متفق ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری وہ A پارٹی کبھی B پارٹی سے ملے گی تو نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا ووٹ پانے کے بعد کل ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی تو نہیں ہوگی. مجھے اس بات کی تو گارنٹی دو کہ کل ہم B ٹیم سے کٹ کر A ٹیم کو ووٹ دے دیں اور A ٹیم کل B ٹیم سے تو نہیں مل جائے گی. مجھے اس بات کا آشواسن کون دے گا, مجھے اس بات کا یقین کون دلائے گا. یہ مسلمان بیچارے جائیں تو کہاں جائیں, ان پر بھی تالی بج رہی تھی, میری بات پہ بھی تالی بج رہی ہے. یہ بیچارے پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں. میرے بھائیوں, اسی لیے میں نے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا ہوں, تم جانو تمہارا کام جانے. آئیے, بہت سی باتیں سنی, ہر چاہوں تو ایک آدمی کی بات کو اٹھا کر 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے, لیکن نہیں. میرے بھائیوں, اس وقت عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام نے دانش مندی کا حکم دیا ہے, اسلام نے عقل مندی کا حکم دیا ہے, اسلام نے حکمت کا بھی حکم دیا ہے. ہمیں حکمت سے کام لینا ہے.
हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं आप भी समझदार हैं, आपको अच्छा और बुरा समझना होगा। और जो भी आपके बीच में आए, आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा, जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ NRC और CAA का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे। आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है। आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा। लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज़ है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज़ है, वो जहाँ से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल और शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने, और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीज़ों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नेमत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीज़ों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जर्जीस साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार, और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब, नहीं। उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओ। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूँ। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है, घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं। उन्होंने मेरे कलाई पर अपनी छुरी रख दी, 4-5 ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं समझ गया हूं घड़ी देने में ही भलाई है, अगर घड़ी नहीं दी तो ये मेरा हाथ काट डालेंगे। हाथ भी मेरा है, घड़ी भी मेरी है। देख रहे हैं आप, घड़ी भी कीमती है 25-30 हजार की, और हाथ भी कीमती है। अगर हाथ कट गया तो पेशाब और पैखाने तक के लाले पड़ जाएंगे, रोजी रोटी के, कमाने के लाले पड़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, या अल्लाह क्या करें। घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन यहाँ कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। अब हम किसकी दें, घड़ी की दें या हाथ की दें? अक्लमंदी और दानिशमंदी क्या है, हिकमत क्या कहती है? अक्लमंदी और दानिशमंदी से अब आपको काम लेना है, यहाँ जज्बात से काम नहीं लेना है। मुसलमान चुनाव के मौके पर बड़ा जज्बाती हो जाता है, सोडा वाटर की बोतल हो जाता है, हिलाओ खोलो एकदम खोलती है, गिर जाती है। पेप्सी देखा है, ये पेप्सी मान लीजिए, ये आपने खरीदी, हाँ हिलाओ, खोला ढक्कन जो उसका, एकदम उफरी और निकल गई। अब बचा क्या, खा, अब क्या पियोगे, आधी से ज्यादा तो निकल चुकी है। यही मुसलमान का हाल है, जज्बात में आया और बाद में पता चला कि यहां दोनों मुसलमान हार गए, तीसरा निकल गया। अब क्या कर लोगे, बोतल तो खाली हो चुकी है, थम्स अप और पेप्सी की बोतल तो खाली हो चुकी है, आपने हिला दिया। अब बाद में अफसोस कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, काश इसको वोट ना दिया होता तो बहुत अच्छा होता, काश हमारे वोट कटे ना होते तो अच्छा होता। ये सूरत हाल है आज। बाद में अकल आती है, बाद में, जैसे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती है, हमें अकल बाद में आती है। हमें क्या करना है, यहां घड़ी को अगर बचाने लगे हम तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। अरे जब वो हाथ ही काट लेगा तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। यहां जज्बात से काम की जरूरत नहीं है, यहां अकल से काम की जरूरत है। और अकल ये कहती है, जर्जीस घड़ी दे दे, हाथ
बचा ले। हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो फिर घड़ी कमा लेगा, फिर घड़ी हासिल कर लेगा, फिर घड़ी खरीद लेगा। जर्जी साहब ने अपनी अकल से काम लिया और घड़ी दे दी। उन लोगों ने जर्जी साहब को छोड़ दिया क्योंकि उनको घड़ी चाहिए थी। 2-4 दिन अफसोस जरूर होगा कि घड़ी चली गई, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा हाथ तो सलामत रह गया है। हाथ पैर सलामत, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा मैं दूसरी, फिर मेहनत करके घड़ी हासिल कर लूंगा। जंगल में कुछ लोग मिले हैं, वही चोर हैं, वही डाकू हैं। यहां आपसे कह रहे हैं इसी हाथ से तूने थप्पड़ मारा था ना, चलिए हाथ कटवाओ अपना। नहीं साहब, हाथ कैसे काटोगे, हाथ कट जाएगा तो मैं लाचार। उन्होंने छुरी निकाल ली, पिस्टल तुम्हारी कमपट्टी पे रख दी। हाथ इंसानियत से कटवा लो, नहीं तो अभी शूट कर दूंगा, बॉडी यहीं पड़ी होगी, अभी मर जाओगे, यहीं पर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मर्डर कर दिया जाएगा। यहां अब 2 चीजें, या तो हाथ कटवाओ या जान से हाथ धो बैठो। यहां उन लोगों ने 2 चीजों में से एक चीज मांगी है। हाथ दे रहे हो? नहीं, हाथ कटा लो। अगर हाथ नहीं कटाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, अभी शूट कर दूंगा। यहां हाथ बचाने के चक्कर में हम अगर जज्बात में आ गए तो वो गुस्से में शूट कर देंगे, और जब शूट कर देंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ अक्लमंदी क्या कहती है, यहाँ दानिशमंदी क्या कहती है, यहाँ हिकमत क्या कहती है? यहाँ हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहाँ अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों, आपको भी इंतखाब के मौके पर और इलेक्शन के मौके पर यही हिकमत देखना है, यही दानिशमंदी देखना है। जर्जी साहब, हल तो आप भी नहीं बता रहे हो, हल मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि कोई हमारा है ही नहीं। हम भरोसा करें तो किस पे करें, हमारा कोई है ही नहीं। बस आपको यह देखना है नुकसान किस में कम है और ज्यादा नुकसान किस में है। ये याद रखिए, आपका अपना कोई नहीं है, चाहे कितने लोग दावे करें, चाहे वो दीनी स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो इस्लामिक स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो हमारे दावे करने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका अपना कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, आपका अपना कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसमें कम नुकसानदेह कौन है, सबसे कम नुकसान किससे है। जो सबसे कम नुकसानदेह हो उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नुकसान से अपने आप को हम बचा लें। जैसे जान जाना बड़ा नुकसान है, हाथ जाना छोटा नुकसान है, हाथ कटा दो जान बचा लो। घड़ी जाना छोटा नुकसान है, हाथ का जाना बड़ा नुकसान है, तो घड़ी देकर हाथ बचा लो। ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की तरफ लेके चलना चाहता हूं कि यह अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम आपका होना चाहिए। या आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द ज़े में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कीजिए कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। बच्चे का जाना भी नुकसानदेह, बीवी को बचाना भी जरूरी। हम चाहते हैं कि बच्चा भी बच जाए लेकिन और बीवी भी बच जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा टाइम कम है, 10 मिनट के अंदर फैसला करो कि बच्चे को बचाया जाए या फिर उसकी माँ को बचाया जाए,
یہاں ہم اسی کنڈیشن کے اندر ہیں، ایک طرف زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں، ایک طرف کم نقصان دہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے، بچے کی ماں کو بچانا ضروری ہے۔ اگر بچے کی ماں بچ گئی تو بچے اور بھی بعد میں آ جائیں گے، جب ماں رہے گی تو بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر ماں ہی نہیں رہی تو بچے پھر کیسے ہوں گے؟ لہذا ماں اور بچے میں سے جب کسی ایک کو بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو ماں کو بچا لیا جائے، اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے۔ مسلمانوں، سیمانچل کے رہنے والوں، کشن گنج کی سرزمین سے قدم پر قدم رکھنے والوں، یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہے ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤ میں بھگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے 1,000 اور 500 ووٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں۔ جس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے، نہ ہمارے ووٹ کرتے، نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہا آپ نے مرڈر کر دیا اور جس کا چاہ انکاؤنٹر کر دیا، جس کا چاہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا دیا اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر۔ میرے بھائیوں، آج ایسے دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتے۔ اگر یہ یو پی کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ، ایک طبقے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں، ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان عقل سے کام نہیں لے پاتا اس موقع پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी आप सब देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1,000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2,000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल व शऊर से काम लेना है, अक्ल व शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए हैं इस्लाम के लिए। मुझे बताइए आप। इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का। जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए। इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हमें और आपको मिला है। क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बार बार वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया। जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है? जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। सुमैया ने कहा, हाँ अय अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़ दो? जवाब क्या था? हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। उसने डराया। आजकल की तरह मॉब लिंचिंग में डर फंसने वाले मुसलमान नहीं थे वो, कि 2-4 डंडे मार दें और उनसे कहा जाए कहो जय श्री राम, तो बेचारे मारे डर के नाम
नारा जय श्री राम नारा लगा दें। आजकल की तरह ईमान नहीं था उनका, कहा नहीं छोड़ेगी इस्लाम, कहा नहीं, बांध दिया, पीछे से हाथ बांध दिए, ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं। और सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं, सुनिए। वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया, और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा सुमैया इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने वो नेजा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस नेजे को लेकर आता है, और उसने पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की नामी निहानी में, वो पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर देता है। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की अंदामे निहानी में वो नेजा दाखिल हो गया, इधर से निकाला, उस दाखिल किया और उस पार निकाल दिया। सुनना बहुत आसान है, बहुत आसान है सुनना। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल हुआ और उस तरफ से निकाल दिया गया, पीछे से हाथ बंधे हैं। सुमैया की नजरें आसमान पे गईं यूं। उसने जानते हो क्या कहा? तबकात के अल्फाज हैं, उसकी जबान से जुमला निकला तो ये निकला, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। जगजीत साहब चंद महीनों के लिए जेल में चले गए, दुआ मांगेंगे अल्लाह मुझे जेल से नजात अता फरमा। आप दुआ मांगेंगे कि जगजीत साहब की अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई फरमा दे। आपकी अपनी दुआएं हैं, मेरी अपनी दुआ है। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल किया गया है, दर्द से करा रही है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मुझे अबू जहल के जुल्म से बचा ले, आय अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मुझे मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से ये जुमले नहीं निकल रहे हैं। आप बीमार हैं, कहेंगे अल्लाह मुझे शिफा दे। आपका बेटा बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह शिफा अता फरमा। आपका बाप बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरे बाप को शिफा अता फरमा। आपकी माँ बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरी माँ को शिफा अता फरमा। आपका बेटा MBBS नीट की तैयारी कर रहा है और कंपटीशन में बैठा, आप कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करा दे, नीट में कामयाब कर दे। आप अपने मतलब की दुआ मांगेंगे, लेकिन सुमैया की जिस्म में नेजा दाखिल है, शर्मगाह में नेजा दाखिल है, पीछे से हाथ बंधे हैं, और सुमैया ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से दुआ भी निकली तो ये दुआ निकली, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन इलाहल आलमीन। इस्लाम पर मेरे कदम को साबित रखना, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह अपने दीन के ऊपर मुझे साबित रखना, इस्लाम के ऊपर मुझे जमाए रखना। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर भी वो ये कह रही है अल्लाह मुझसे मेरा इस्लाम न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न छूट जाए, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ मुझसे मेरा दीन मेरा इस्लाम न छीन लें। जान चली गई, इस्लाम नहीं गया। बेटा अम्मार बंधा है, यासिर शौहर अपनी आंखों से अपनी बीवी के इस मंजर को देख रहा है। सुमैया ने उनको भी ललकारा, बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने तो मेरी पिस्तान का दूध पिया है, आज अगर मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे मैंने तो तुम्हें बचपन में नहलाया है, धुलाया है, तुम्हारी लैट्रीन पेशाब पायखाना तक साफ किया है, आज मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो कोई बात नहीं। अपने शौहर से कहा यासिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं,
آنکھیں ڈھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو سزا دی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس لیے کہ میرے بعد تمہارا بھی نمبر ہے، مجھے عورت ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ ہلکی سزا دے، میرے بعد تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے کیونکہ تم مرد ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ پنشمنٹ دیا جائے، سزا دی جائے، اس لیے تمہیں اس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ آئے عمار، آئے یاسر، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، پرواہ مت کرنا، یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا اونٹ اس پیر سے باندھا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا، اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیے۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اس نے کوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا کہ سمیہ زمین پر پڑا ہوا یہ کوڑا اٹھاؤں گا، ان اونٹوں کو ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا، سمیہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اب بتا محمد کے دین کو، اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ سمیہ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ، جب ابو جہل نے یہ پوچھا تو سمیہ نے اوپر نظریں ڈالی آسمان کی طرف۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف؟ اوپر تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا محمد کا رب دکھائی دے رہا ہے؟ سمیہ نے اوپر سے نیچے نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے ابو جہل کے چہرے پر نظر ڈالتی اور کہتی ہے، اے ابو جہل، اے ابو جہل، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے دے دیتی۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اگر یہ ہاتھ کھلے ہوتے میرے تو یہ کوڑا اٹھا کر میں تجھے اپنے ہاتھ سے خود دے دیتی اور کہتی کہ ان اونٹوں کو بھگا۔ سمیہ تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ 20 سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور سمیہ کہتی ہے، ابو جہل، ابھی میں نے آسمان پر نظر ڈالی، اللہ کی قسم مجھے رب کی جنت دکھائی دی، جنت کی نعمتیں دکھائی دی، میں نے اللہ کی جنت کو ابھی ابھی دیکھا ہے جو تو نے نہیں دیکھا۔ اے ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی پھر سکتا ہے، کوئی گھوم سکتا ہے؟ اے ابو جہل، جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ کوڑا اٹھا لوں؟ سمیہ نے کہا جی۔ اس نے کوڑا اٹھا لیا، اس نے کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، کوڑا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان اونٹوں کو بس مارنے کی دیر ہے، اونٹ اپنے آپ بھاگیں گے، تو اپنے انجام کو سوچ لے۔ اور سمیہ پھر سے مسکرا کر کہتی، ابو جہل، مجھے جنت میں جانے میں اتنی ہی دیر لگ رہی ہے جتنی دیر تجھے ان اونٹوں کو کوڑا مارنے میں لگ رہی ہے۔ ابو جہل نے وہ کوڑا ان اونٹوں کو مارا اور دونوں اونٹ دونوں سمت بھاگتے ہیں، ایک پورب کی طرف، ایک پشچم کی طرف، ایک ایسٹ کی طرف، ایک ویسٹ کی طرف، اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سمیہ بیچ سے چیر دی جاتی ہے، سمیہ کے دونوں ٹانگیں چیر دی جاتی ہیں، چہرہ بچ جاتا ہے، یہاں پر آنے کے بعد یہیں تک اس کا جسم رہ جاتا ہے، چہرہ بچ جاتا ہے۔ ابو جہل قریب آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سمیہ کی روح کب سے ان سوئے سے برباد کر گئی، سمیہ انتقال کر گئی، لیکن سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی ہے۔ طبقات کے الفاظ ہیں، سمیہ نے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اپنے سر پر مارنے لگا۔ لوگوں نے کہا، اے میری قوم کے سردار، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر تم اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے سب کچھ چھینا لیکن لاسٹ میں سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، مرتے وقت میں سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، مرنے کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، مرنے کے بعد بھی چہرے پہ مسکراہٹ باقی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے اسلام کی، لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا، لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دے دی لیکن اس کو
نہیں جانے دیا۔ ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، شراب پینے والی نسل نوجوانوں کی غور کریں، تاڑی پینے والے غور کریں، کیرم بورڈ کھیلنے والے غور کریں، انڈیا پاکستان انڈیا آسٹریلیا کے میچ میں ایک ایک بولر پر ایک ایک بال پر سٹا لگانے والے غور کریں۔ اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا لیکن اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور صہیب رومی کا نام سنا ہے؟ ایک صحابی گزرے صہیب رومی، روم کے رہنے والے اسلام لے آئے اور مکے میں شفٹ ہو گئے۔ اور کہاں شفٹ ہوئے؟ مکے میں۔ بڑے پیسے والے تھے، بزنس شروع کیا، تجارت شروع کی، اور چند ہی دنوں میں مکے کے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ بے تحاشا دولت، سمجھ لو ہندوستان میں جس طرح آج اڈانی اور امبانی کا نام ہے، عرب کے اندر مکے کے اندر وہی پوزیشن صہیب رومی کی تھی۔ بزنس میں ماسٹر مائنڈ، دماغ تیز، محنت کی، بزنس میں دماغ دوڑایا، اچھا خاصا پیسہ کمایا، تجارت کی۔ اسلام لا چکے تھے صہیب رومی، مکے کے اندر تجارت کر کے بڑے آدمی بن گئے۔ اسی بیچ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک ایک کر کے تم سب مدینے کی طرف چلے آؤ۔ مکے کے جو مسلمان اسلام لا چکے تھے ان کو مکے سے مدینہ آنے کا آرڈر دیا جا چکا تھا۔ صہیب رومی کو بھی اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ منظر میں تمہیں دکھلاتا ہوں۔ صہیب رومی اپنی دولت، اپنا کمایا ہوا مال لے کر بوریے بستر میں باندھ کر، تھیلی میں لپیٹ کر جب مکے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، یہ سوچ کر کہ اس دولت کو ہم مدینے میں جا کر جناب محمد رسول اللہ پر خرچ کریں گے، اس دولت کو ہم جناب محمد رسول اللہ پر لٹائیں گے، اس دولت کو جا کر ہم اسلام پہ خرچ کریں گے، وہاں کے صحابہ پہ ہم خرچ کریں گے۔ جیسے ہی مدینے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا تیار کیا، سواری تیار کی، مکے کے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے قریشیوں نے گھیر لیا۔ اے صہیب، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہا ہوں۔ جاؤ، مبارک ہو مدینے جانا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جاؤ مدینہ۔ لیکن یہ بتاؤ تھیلی میں کیا ہے، پوڈری میں کیا ہے؟ جواب دیا، اس پوڈری کے اندر میری محنت کی کمائی ہے۔ کہا تم تو جب روم سے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ماں باپ نے اسلام لانے کے جرم میں سب چھین لیا تھا، میں خالی ہاتھ آیا تھا مکے میں۔ کہا کہ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے نا؟ کہ ہاں۔ یہاں سے بزنس کر کے کمائی ہے نا؟ ہاں۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کمایا ہے نا؟ ہاں۔ تو پھر اس دولت کو، اس مال کو ہم تمہیں مدینے میں نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ یہ مکے سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ مکے کی بزنس کی برکت ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ محنت مکے میں کرو، کماؤ مکے میں، اور اپنی محنت کی کمائی لے کر جاؤ گے مکے سے مدینہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مدینے جانا ہے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پوری محنت کی کمائی کو چھوڑ دو، مکے ہمارے حوالے کرو۔ اب بولو، کمائی چھوڑو گے یا مدینے جاؤ گے؟ سوچا تھا لچر پچر ایمان ہوگا، اتنی محنت کی کمائی اور گاڑی کمائی وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دے گا۔ کہا بولو، کمائی چھوڑتے ہو یا محمد کا دین؟ کہتے ہیں نادانوں۔ کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں نادانوں، شرم کرو، نادانوں شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، میرے اسلام کا سودا کرتے ہو۔ ارے اگر میں نے اس دولت سے بھی 1000 گنا زیادہ دولت کمائی ہوتی اور تم نے یہ کہا ہوتا کہ اسلام کو چھوڑو گے یا یہ دولت، تو میں اس دولت پر لات مار دیتا۔
یہ تمہاری مکے سے میری کمائی ہوئی دولت تمہارے نام قربان نچھاور کرتا ہوں تم پر، لیکن میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے صہیب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت مکے والوں نے چھین لی، مکے میں کمائی ہوئی دولت نچھاور کر کے قربان کر کے اور اسلام بچا کر واپس آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے صہیب اگر دولت چھوڑ دی اور اسلام بچا لیا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہو مسلمان کہلاتے ہو، جوا نہیں چھوڑ سکتے اور مسلمان کہلاتے ہو، تمہاری بیٹیاں اور مائیں بہنیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی اور اس مسلمان کہلاتے ہو۔ شرم نہیں آتی ہمیں اور آپ کو؟ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان کہلوا رہے ہیں اور پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ قربانی ہم نے کچھ نہیں دی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اسلام نافذ نہیں کروا پائے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں۔ اب دنیا میں امن ایسے قائم نہیں ہوتا ہے، اسلام نے جو اصول بتائے ان اصولوں پر چلو۔ کیا یہ امن ہمیں بتائیں گے دنیا میں امن؟ امن جانتے ہو؟ ایک شخص آتا ہے عدی بن حاتم، بخاری شریف کی جو حدیث اب میں سنانے جا رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا، بڑی پیاری روایت ہے۔ عدی بن حاتم اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوریزی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں۔ آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں دوسرے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی نبی اکرم کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے جو بات کہی اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول راہزنی بہت ہو رہی ہے، چوری بہت ہو رہی ہے، ڈکیتی بہت ہو رہی ہے، جو قافلہ راستوں سے آتا ہے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، رہزنی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہے، ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کون سا زمانہ تھا وہ اور شکایت کب ہو رہی ہے؟ یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ وہ سنیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ راستے میں جو آ رہا ہے قتل ہو رہا ہے، جس کے پاس مال تجارت یا سامان ہے تو چاقو اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ دو شکایتیں اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، اے عادی سننا، میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے، بخاری شریف کی حدیث، میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کا نام سنا ہے؟ حضرت عادی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر دیکھا، ہیرا شہر گئے ہو کبھی؟ کہا اللہ کے نبی گیا تو کبھی نہیں ہوں لیکن نام سنا ہے ہیرا شہر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں، انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر اور حکمراں سنیں، اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی،
وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا شہر واپس چلی جائے گی۔ اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن، اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے، لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، ایک عورت، یہاں مرد کی تو عزت نہیں بچتی، مرد کی تو جان نہیں بچتی، ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی۔ یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے، یہ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عدی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسریٰ جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں، ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تو معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو؟ تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے، تو عدی ابن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے کسریٰ کی؟ کسریٰ ابن ہرمز، یہی کسریٰ جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسریٰ ابن ہرمز کی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسریٰ، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسریٰ ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی اے عدی اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر بھر کر نکلیں گے، لوگوں کو صدقہ کریں گے، لوگوں کو زکات دینا چاہیں گے، خیرات کرنا چاہیں گے، لوگوں کو غریبوں کو سونا اور چاندی بانٹیں گے، لیکن کوئی سونا لینے والا نہ ہوگا، کوئی چاندی لینے والا نہ ہوگا۔ لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی مٹھی میں سونا بھر بھر کے، چاندی بھر بھر کے وہ لے جائیں گے صدقہ دینے کے لیے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب نہیں ملے گا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب انسان نہیں ملے گا، یعنی سونا اور چاندی لینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ عدی ابن حاتم نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بتایا کہ اے میرے ساتھی غور سے سنو،
دو چیزیں تو میں نے جناب محمد رسول کی بتائی ہوئی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، دو چیزیں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے، ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی آتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ خانہ کعبہ میں طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی چکر لگاتی ہے، سعی کرتی ہے اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ بھی لٹ گیا ہے، اس کو بھی شکست دے دی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بھی شکست دے دی ہے اور کسریٰ کا وہ خزانہ پورا کا پورا لٹ کر فتح ہو کر وہ مدینے چلا آیا ہے۔ میں نے کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ بھی میں نے مدینے آتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ نبی کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں، ایک پیشین گوئی رہ گئی ہے۔ اگر میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کو مٹھی میں بھر بھر کے لے جائیں گے کہ اس کی زکات دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی نے، جب قیامت آئے گی تو قرب قیامت زمین سے سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، زمین اگل دے گی سونا اور چاندی کو باہر پھینک دے گی، لیکن لوگ اتنے امیر اور پیسے والے ہوں گے کہ زمین پر پڑا ہوا سونا نہیں اٹھائیں گے، زمین پر پڑی ہوئی چاندی نہیں۔ جس سونے اور چاندی کے لیے آج تم اپنے ضمیروں کو بیچتے ہو، اپنی حیا کو بیچتے ہو، اپنی وفا کو بیچتے ہو، میرے بھائیوں وہ سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور حج کر کے عمرہ کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے انصاف قائم کر دیا تھا، عدل قائم کر دیا تھا، انصاف کا بول بالا قائم کر دیا تھا۔ قاتل کو قتل کیا جاتا تھا، کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جاتی تھی، کسی نے کسی کو مارا تو بدلے میں اس کو بھی مارا جاتا تھا، کسی نے کسی کا کچھ چھینا تو اس کا بھی چھین کر اس کو دیا جاتا تھا۔ عدل اور انصاف کا بول بالا ایسا قائم کیا کہ لوگوں نے لوٹے ہوئے مال جن کے لوٹے تھے ان کو واپس کر دیے۔ یہ عدل اور انصاف جہاں رہے گا امن ہوگا، امن ہوگا، امن ہوگا، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ امن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یقیناً میں کہتا ہوں کہ دہشت گرد اگر کوئی داڑھی والا ہو تو اس کو پکڑو، سولی پہ لٹکاؤ، پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ، سزائے موت دو، یقیناً ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹیکہ دھاری ہو یا مکہ مسجد پر بم بلاسٹ کا ذمہ دار ہو تو اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن بھی نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ نے امن کو قائم کیا ہے عدل کے ساتھ۔ عدل ایسا قائم کیا تھا کہ دنیا اش اش کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے عدل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے جو عدل قائم کیا، اس عدل کی ایک جیتی جاتی مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آؤ، یہ عدل کی مثالیں تم نے تقریروں میں نہیں سنی ہوں گی، جلسوں میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہوں گی، حکمرانوں کو بتاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ عدل کے واقعات جب میں بتاؤں تو یہ منتری اور یہ نیتا اور یہ منسٹر سب رہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کا نمبر بعد میں دیا جاتا ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننا تو سب کی پڑتی ہے، میری نہیں سنتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ایسے عدل کے خوگر ہیں اور ایسے عدل کے قائل ہیں۔ یہ عدل اگر کانگریس کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ عدل اگر بی جے پی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر جے ڈی یو کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، یہ عدل اگر آر جے ڈی کرے گی تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں۔ یہ عدل ہمیں چاہیے اور یہ انصاف ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہو اس کو برابر کی سزا ملنی چاہیے، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اتر پردیش کے اندر این آر سی اور سی ڈبل اے کے خلاف
एहतिजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलता है? मेरे भाइयों, हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किस में है? कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है, देख रहे हैं आप? हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा, जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो, और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे, तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से, क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो आप 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखे, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना नीतीश कुमार जी भी देखें। हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें इस भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं हैं कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं और वोट कहाँ देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है, उसमें गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है, मुसलमानों की भी भीड़ लगी हुई है। और काजी शुरह जानते हो कौन काजी हैं? काजी शुरह वो है जिन्होंने अपने बेटे तक को सजा दी थी, अपने बेटे के खिलाफ भी सजा सुनाई थी। काजी शुरह वो है कि जब इनका बेटा मदरसे में पढ़ता था
تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے حجام سے باربر سے بال کٹوائے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا. جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی. اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی. تو قاضی شریح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے، اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں. اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بٹ جائے، اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں، تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں بال کیوں کٹوائے. جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے، تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو، یہ وہ قاضی شریح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا. ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی بھیڑ کے اندر دربان نے، جو قاضی شریح کا دربان تھا، آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا، جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو، آؤ تمہارا مقدمہ ہے. ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی، نہ سمجھی ہوگی. تو میرے بھائیوں، آج بھی کورٹ کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں. جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے. دربان. میرے بھائیوں، قاضی شریح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا. ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے، ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا. ایک کوڑا جیسی پڑا، بھیڑ تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا. قاضی شریح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی، تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب، آپ کی عدالت میں ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگا ہے؟ آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے، بھیڑ ہے، ادھر ادھر ہو جاؤ. پہلے اعلان کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے. بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا. نہ کوئی انفارمیشن دی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ. اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی. کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے. مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے. قاضی شریح نے اپنے دربان کو دیکھا، فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کٹگھرے میں چلو. دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا. پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے، بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا، ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا. کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے. کہا اب تم ادھر آ جاؤ. مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا. کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے، ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو. لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا، یہ انصاف دیکھا. تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے، قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے، اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے، یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا، ایسی جگہ پر انصاف تھا، ایسی جگہ پر خون ریزی نہیں تھی. آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے. غور کیجئے میرے بھائیوں، جو کام حکومتوں کا تھا، جو کام گورنمنٹ کا تھا، جو کام سرکاروں کا تھا، آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے. یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں. خود چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں، ایک نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں، پانی ان کے ہاتھ میں ہے.
کسی نے دیکھا نہیں اور ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اس کو پتا ہی نہیں کہ حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے تو میں چلاؤں گا تھوڑی، میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشاب کر کے ادھر آؤ، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں۔ وہ نکلا اور کہتا امیر المومنین آئین امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ کون چلا رہا؟ آئے، کون چلا رہا تھا؟ کہا امیر المومنین میں، گئے اور ایک تھپڑ دیا۔ کیا ہے؟ بس اتنا ہی تھا، وہ اپنی شکایت بھول گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں چیختا نہیں، چلاتا نہیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے زور سے چیخنا پڑا، چلانا پڑا۔ آپ وہاں سے آئے اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے آپ نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کر لینا، اپنے معاملے میں ذرا سوچ لینا، آپ نے غلطی تو نہیں کی ہے، آپ نے مجھے ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا ہے، آپ نے مجھے تھپڑ مار کر کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ اتنا سوچ لیجئے گا بس۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا ادھر آؤ۔ کون ہے؟ چیف منسٹر۔ کون ہے؟ امیر المومنین۔ کون ہے؟ سنو، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو وہ کون ہے؟ بہار کا چیف منسٹر نہیں، جھارکھنڈ کا نہیں، بنگال کا نہیں، یو پی کا نہیں، 22 لاکھ مربع میل۔ سعودی بھی اس کے انڈر میں، شام بھی اس کے انڈر میں، عراق بھی اس کے انڈر میں، ایران بھی اس کے انڈر میں، اردن بھی اس کے انڈر میں، آذربائیجان بھی اس کے انڈر میں، مصر بھی اس کے انڈر میں، کویت بھی اس کے انڈر میں، اسرائیل اور فلسطین بھی اس کے انڈر میں۔ غور کیجئے، یہ سارے ملک اس کے انڈر میں۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور کیا کر رہا ہے؟ ادھر آؤ۔ عمر فاروق کا یہ گال تمہارے سامنے حاضر ہے۔ آئے بدوی، آئے دیہاتی، میں نے انجانے میں، لا علمی میں، غصے میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے۔ تم بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنا انتقام لے لو، اور جتنی زور سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم مجھے بھی تھپڑ مارو۔ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو۔ یہاں تو ٹویٹر پہ کوئی لکھ دے تو جیل کی سلاخوں میں، یہاں کوئی جھوٹ بھی کہہ دے تو ضمانت نہیں ہوتی۔ کہا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں سب کے سامنے۔ اس نے کہا امیر المومنین سوری، میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا مان لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھرے مجمع میں کہا یہ میری غلطی ہے، میں سمجھ نہیں سکا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے سوچا شاید تم نے دیکھ لیا تھا مجھے پیشاب کرتے ہوئے اور پھر تم چلا رہے ہو، یعنی میرے پیشاب کرنے کا بھی، فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہو، لیکن تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین نے ٹھیک ہے، اب تم مجھے انتقام لو، میرا بدلہ لو تم اپنا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی، آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین نے کہ دیکھو میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، جو کچھ بھی لین دین کرنا ہو، اگر اس تھپڑ کے بدلے میں کچھ مال کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی بولو۔ کہ امیر المومنین میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، میں امیر المومنین ہے، میں آپ کو کیسے تھپڑ ماروں، میں دل سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آپ نے بس یہ سویکار کر لیا، یہ ایکسپٹ کر لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔
حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو پیش کیا، تب عدل قائم تھا، تب انصاف قائم تھا، تب کوئی کسی کی طرف تیری نظر کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ملک شام یا مصر کے گورنر نے عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب مصر گئے تو اس 12 سال کے اس بچے نے، یہودی بچے نے شکایت کر دی تھی، امیر المومنین انصاف کیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عمر ابن عاص جو ملک شام کا گورنر ہے، اس کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے، اس لیے کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ مقابلہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کون آگے نکلے گا، ہم دونوں مقابلہ کر رہے تھے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مار دیا ہے، اور جب میں نے کہا کہ میں تمہاری شکایت گورنر سے کروں گا تو اس نے، یعنی ان کے بیٹے نے کہا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس گورنر کا بیٹا ہوں۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں وہ، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اسی وقت لال ہو گئیں اور فرمایا یا عمر ابن عاص، اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے اپنی عوام کو غلام کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، اس بچے نے میری عدالت میں کوئی مقدمہ ہی دائر نہیں کیا، اگر یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہوتا تو میں ضرور انتقام دلواتا۔ آپ نے کہا نہیں، اب حضرت عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ آ گیا ہے، آپ نے کہا ہے اس بچے سے ڈراؤ، یہودی بچے کو کھڑا کیا اور عمر ابن عاص کے بچے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا کہ ہاں اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی بچے سے کہا کہ ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارو، گورنر کے بیٹے پر تھپڑ مارو۔ یہودی بچہ، شام کے اندر حکومت ہماری مسلم حکومت، گورنر عمر ابن عاص، یہودی بچے کے ساتھ انصاف۔ غور کیجئے انصاف کیسا، یہودی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن عاص کے بیٹے کو کوڑا مارو، عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی لڑکے نے کوڑا مارا۔ پھر جلاد سے کہا ادھر آؤ، اپنے غلام سے کہا کہ تم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو مارو۔ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ جس نے کوڑا مارا اس کو کوڑا مار دیا گیا، جس نے تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مار دیا گیا، اب مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے؟ عمر ابن عاص کہا پہلے کوڑا کھاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے خادم نے ایک تھپڑ حضرت عمر ابن عاص کو لگایا، گورنر کو لگایا، اور حضرت عمر فاروق نے اب اس کا ریزن بتایا، آئے عمر ابن عاص یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا گیا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو وہ کسی یہودی بچے کو تھپڑ نہیں مارتا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ نہیں کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ بگڑے ہوئے اور یہ باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں کہتی ہیں یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا، اور آئندہ تم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے، صحیح تربیت اپنی اولاد کو دو گے۔ یہ عدل و انصاف تھا میرے بھائیوں، یہ نیائے تھا، اس لیے امن قائم تھا۔ اس لیے ملک شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور آج بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، سعی کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ اسی امن و امان کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پر آج بھی اگر 10 ریال کا نوٹ بھی پڑا ہو تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، چوری کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی، ریپ اور بلاکار کا نشان نہیں پایا جاتا ہے، وہاں چھوت چھات نہیں ہے، وہاں ذات اور برادری میں بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہاں آج بھی امن ہے، آج بھی عدل ہے، آج بھی انصاف کا بول بالا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب نے اب ادھر بھی کچھ جڑیں جما لی ہیں اپنی، میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں آپ سے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے، جو ہمیں ہمارا حق دے گا ہم اس کے ہیں۔ ہم نے آپ کا کافی وقت لیا ہے میرے بھائیوں،
11:15 سے بولتے ہوئے 12:30 تک بجنے والے ہیں. اب میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے. میں صرف ایک پروگرام کے لیے مصباح الدین صاحب کی آواز پر یہاں تک چلا آیا اور میں اس کنڈیشن میں آیا کہ میرے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں ان کو لکھنؤ میں چھوڑ کر میں سیدھے یہاں چلا آیا اور مجھے صبح فوراً فلائٹ پکڑ کے لکھنؤ جا کر ابھی ان کی خدمت کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا میں باپ اور ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جنہوں نے ہمیں پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا ہے اور ہماری تعلیم و تربیت کر کے مجھے اس لائق بنایا ہے. اب یہ موقع ہے ایک بیٹے کو ان کا حق ادا کرنے کا. حق ادا کرنے کا نہیں، اپنے گناہ کو کچھ معاف کرانے کا، کیونکہ حق تو زندگی بھر نہیں ادا ہو سکتا ہے. ساری زندگی ہم سب کچھ کر دیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق سے جب کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرایا، اندھی لنگڑی لولی اس کا پیشاب و پائخانہ میں صاف کرتا ہوں، کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی اور اسے جو تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف سے تیری ماں جب چیخ رہی تھی تو نے تو ابھی اپنی ماں کی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو ماں باپ کا کوئی پوری زندگی بھی خدمت کرے تو حق ادا نہیں کر سکتا ہے. یہ موقع مل رہا ہے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، تو ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً نکلنا ہے. میرے بھائیو، جہاں ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، وہیں ہم اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے والد محترم کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو دوائیں چل رہی ہیں اللہ ان میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمیں ایسی حکومت اور ایسی سرکار ہمیں عطا فرما جو ہمیں عدل دے، جو ہمیں انصاف دے، جو ہمارے پردیش میں بہار میں امن قائم کر سکے، جو شانتی قائم کر سکے اور ہمیں ہمارے حق دے سکے. ہمیں سوتیلا نہ سمجھے، ہمیں بھی اس دیش اور اس ملک کا حصے دار سمجھے اور ہمیں اپنے اس ملک کا ناگرک سمجھے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.